السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراست. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر روز گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی سیاست جو ہے مزید دفن ہوتی جا رہی ہے. اس کے ووٹرز وہیں پہ ہوں گے، اس کے سپورٹرز وہیں پہ ہوں گے اور وہ ابھی تک کوئی ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں، وہ میریکل آف دی ان نون، یعنی اس طرح کا کوئی لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی گیپ سے امید ہے ان کو کہ کوئی طاقت آئے گی اور وہ آ کے سارا مسئلے ختم کر دے گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے مسائل میں اضافہ ہو گیا. اب ایک نظر اس سے بھی ڈالنی چاہیے رائز اینڈ فال آف عمران خان کہ کیا ریزنز تھے کہ وہ ان کو اتنی یعنی بلندیاں ملیں، شہرت کی بلندیاں ملیں، اور کیا ریزن ہے کہ اتنا وہ پستیوں پہ چلے گئے، اور کیا اس سے نکلنا ان کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، ایک پروگرام تو کافی نہیں ہے، لیکن اس کے چند ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر ہم ٹچ کر سکتے ہیں. مجھے آج جوائن کیا دو ایسے لوگوں نے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ایک ہماری بڑی محترم اور پاکستان تحریک انصاف کی بانی آپ سمجھ لیں، محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ، یہ یو ایس سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اور ہمیں جوائن کیا لاہور میں میرے بڑے عزیز دوست ہیں، ہمارے صحافی دوست ہیں، بلکہ ہم نے ایک ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے اے آر وائی میں، نصر اللہ ملک صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ دونوں کا. نصر اللہ ملک صاحب، اب عمران خان ساتھ ہونا کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب جس مشکل میں پھنس چکے ہیں، بظاہر تو وہ وہاں سے نکلتے نظر نہیں آتے. لوگ ان کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کے جوائن بھی تو کر رہے ہیں، جیسے شعیب اختر نے جوائن کر لیا، وسیم اکرم نے کر لیا، جاوید میاں نے کر لیا. یہ تو سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ذرا گپے لگانے والے ہیں نا جی، پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرنے کے لیے کہ جب ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کپتان صاحب اب کیسے کیا کرتے تھے. ان کا کیا سیاست سے لینا دینا؟ جاوید میاں صاحب آپ کے خیال میں الیکشن لڑنے نکلیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ خان صاحب کی شام کی ایک محفل سجے گی جس میں پرانی یادیں تازہ کیا کریں گے. مشکل حالات ہیں خان صاحب کے لیے، اور یہ ایک بڑا عجیب فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. ہر روز لوگ ہمارے کی دوست ٹی وی پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پاپولیرٹی یا خان صاحب سے لوگ چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں ان لوگوں کو پاکستان کی سیاست کا صحیح اندازہ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا جھوٹ بولتے ہوں گے. اب چھوٹی سی مثال لے لیجیے کہ ایک چلیں سرگودا کا ایک حلقہ دیکھ لیتے ہیں، کسی ایک حلقے کو پکڑ لیں. وہاں ایک امیدوار کا ووٹ ہوتا ہے، پھر پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، پھر اس کے دھڑوں کا ووٹ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، برادری کا پھر اس کے ہوتا ہے. نیچے ونگز کے ووٹ ہوتے ہیں جو 2 MP ہوتے ہیں ان کے ووٹس ہوتے ہیں. یہ ملا کے ایک نیشنل اسمبلی کے لیے مضبوطی کا باعث بنتے ہیں. اگر آپ کا ایک ونگ کمزور ہو مبشر لقمان صاحب، آپ قومی اسمبلی کا الیکشن ہار جاتے ہیں. یعنی یہ اور کئی حلقے ہوتے ہیں جن میں 3 ہوتے ہیں، 3 حلقے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہوا آج تک پاکستان میں، اور پاکستان میں یہ کبھی شاید ابھی اگلے 50 سالوں میں ممکن نہ ہو کہ کسی ایک پارٹی کا اتنا ووٹ ہو کہ وہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں اور الیکشن جیت جائیں. اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں جو پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں یا سندھ کی سیاست کو. آپ کے ہاں ذات پات کا سسٹم موجود ہے، گجر ہیں، جاٹ ہیں، ارائی ہیں، ملک ہیں، ٹیوانے ہیں. اگر آپ فرض کریں ایک جگہ پہ ایک عوام کینڈیڈیٹ ہے تو عوام برادری نے اس کے ساتھ جانا بے شک وہ کسی دوسری پارٹی کو لائک کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں. پھر ایک دھڑے کا ووٹ ہے، اس دھڑے نے جانا ہی جانا ہے. اسی طریقے سے آپ آگے جو آپ کے کینڈیڈیٹس کی اپنی جو وہاں پہ لابنگ ہے ساری وہ ہے. ہاں پارٹی کا ووٹ یہ ہوگا کہ خان صاحب کا اگر 20,000 کس حلقے میں تھا، اب پاپولیرٹی بڑھ جانے سے 25,000 ہو گیا ہوگا. کہیں 40,000 تھا وہ 45,000 ہو گیا ہوگا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سارے کینڈیڈیٹ سب کو چھوڑ جائیں، آپ کا تنظیمی سٹرکچر آپ کو چھوڑ جائے، آپ کے نیچے MPs کے جو آپ کے ونگز ہیں وہ آپ کو چھوڑ جائیں، اور آپ سوچیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جی کہ میں نے بندہ کھڑا کر دیا. سر آپ میں یہ اس کو درست نہیں سمجھتا، یہ کوئی اچھا نہیں ہے، نہ میں اس کا سپورٹر ہوں. لیکن آپ میرے گاؤں میں آپ کے گاؤں میں کسی ایسی ذات والے کو جو چھوٹے جسے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ کمی کمین ہے، یہ اس کو ٹکٹ دے کے دیکھیں. یہ ایسی قوم ہے یہ کہتی ہے کہ اچھا انہوں ٹکٹ دیتا، اس کو کھڑا کر دیا. فوزیہ قصوری، السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. سوری there was some disturbance with my Skype. نو Took پرابلم، a while. نو پرابلم. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو عمران خان کا فیوچر کیا لگتا ہے، پولیٹیکل فیوچر؟ مبشر، عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر تو اپنی جگہ ہے، جو بھی کچھ ہوگا، مگر جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ عمران خان نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اتنی تباہی، اتنی خوفناک قسم کا بیٹریل کیا ہے انہوں نے
लोगों की उम्मीदों का। मैं सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स की बात नहीं कर रही, पूरी कौम को इन्होंने धोखा दिया। ये इनकलाब का नारा झूठा लगा के, फरेब करके कौम के साथ पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में वन इज मोर कंसर्न। पीटीआई जब बनी थी मुबशर, ये कोई फर्द वाहिद के लिए नहीं बनी थी, ये इसलिए नहीं बनाई गई थी जमात कि इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा या इमरान खान वजीर आजम बने। ये जमात इसलिए बनी थी जिसके अंदर हम हजारों लोगों ने अपना हिस्सा डाला था। कोई अकेले इमरान खान की ये काविशें नहीं थी, सब लोगों का इसके अंदर हिस्सा था। तो ये जमात आगे बढ़ी और लोगों ने इसको रिकग्नाइज किया। एक जमात का नजरिया था, एक मिशन स्टेटमेंट थी, एक उम्मीदें थी लोगों की जो टाइट थी विद दिस। तो अगर पाकिस्तान के फ्यूचर की हम बात करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो जरूर खपेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान will, I always maintain that the better times for Pakistan are ahead of us and inshallah it will happen. इस वक्त बहुत स्ट्रगल है। रहा इमरान खान का, एक अकेले इंसान है, वो हमेशा से अपने बारे में सोचते थे, सो आज भी वो अपने बारे में सोचते हैं। तो जो उन्होंने किया है वो अब फेस कर रहे हैं, मगर द सैड पार्ट इज कि हमारी कौम ने बहुत सफर किया है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल टर्मोइल से इमरान खान रीसर्फेस कर सकते हैं? देखें, इतनी बड़ी जमात हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड ऑब्वियसली इनके ग्राउंड पे अभी सपोर्टर्स हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जिस तरह की इन्होंने सियासत की और जो इनके एक्शंस थे, जो इनकी बातें थी, जो इनकी मुनाफकत और झूठ था, उससे इन्होंने आधी से ज्यादा कौम को तो नफसियाती मरीज बना दिया है। लोगों की सही तरीके से सोचने की भी अहलियत जो है वो इस वक्त बहुत खतरे में। तो बहुत एक शर एक ऐसी चीज होती है मुबशर, मैं समझती हूँ कि वो फैलता बहुत तेजी से है, उसको उसके जो असरात होते हैं उनको कम होते होते थोड़ा वक्त लगता है। तो ऑब्वियसली इनकी पार्टी तो अपनी जगह रहेगी। और मुझे ये भी कहना जरूरी मैं समझती हूँ मुबशर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो वर्कर्स हैं और जो लोग हैं वो दहशतगर्द नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मगर अफसोस इस बात का होता है कि उन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी या उन्होंने इतना सोचा नहीं। एक ब्लाइंड फॉलोइंग, अब जो आदमी अंधा है और ब्लाइंड फॉलोअर है वो तो अंधा है, उस बेचारे को क्या कहें, उसके ऊपर अफसोस ही कर सकते हैं। मगर ये कि सोचने की बात है, सोचना चाहिए हमारे लोगों को कि वो किस किस्म के किसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं तो आदमी ठहरता है। मुझे तो हंसी आती है, आप ही का मैंने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने कहा था कि ये इट्स बियॉन्ड यू टर्न्स, अब तो ये राउंड अबाउट में चल रहा है। तो पता होता नहीं है एक सेकंड के क्या कहा है, सुबह कुछ कहा होता है और दोपहर और शाम में फिर फर्क हो जाता है। तो लिहाजा ये इनके फॉलोअर्स को सोचना चाहिए, किसी की भी ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें। मैं समझती हूँ जो पब्लिक लीडर्स हैं मुबशर, दे आर ऑलवेज अकाउंटेबल, उनको हमेशा पूछना चाहिए और उनको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए इस चीज से। वो जिम्मेवारी ही जब महसूस करेंगे जब उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स ना हो, लोग उनको क्वेश्चन करें उनके अमाल पे, उनकी बातों के ऊपर, उनके क्या क्या काम वो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में। हमेशा से खान साहब हमने जज करने में गलती की। मैंने तो अपनी जिंदगी के बेहतरीन 22 साल बिलीव करते हुए गुजारे कि भाई ये सब मामला सही होंगे और पार्टी सही चलेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक इंसाफ का निजाम आएगा। इमरान खान ने तो इतनी तबाही मचाई एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, 4 साल के अंदर, कि इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटी, इन तमाम चीजों का उन्होंने हिसाब किताब खत्म कर दिया। इतना बर्बादी फैलाई है इन्होंने कि इसको तो सही करते करते भी वक्त लगेगा, मगर इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें हमेशा अल्लाह से उम्मीद रहती है और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, अल्लाह ने चाहा तो। मलिक साहब, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो नैरेटिव है इमरान खान का, जो यूथ के दिल में है, दिमाग में है, रूह में है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ जो कर रहे हैं उससे तो लोगों में उनकी अपनी नफ़रतें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। मौला जट एक फिल्म थी, खान साहब एक मौला जट थे। मौला जट को देखने वालों लेकिन दूसरी तो नूरी नथ नहीं है ना सर। मैं गुजारिश कर, मौला जट को देखने वालों की तादाद बड़ी होती थी, सिनेमाज भरे होते थे। कर्फ्यू लगाना पड़ा था उसको बंद करने के लिए, उसको बंद करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था। ये देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे तो उस इस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से भी गिरा है। एक लीडर जो पाकिस्तान में
اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاکستانی کہتا ہو، اس نے نعرہ دیا ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجے، اس وقت جب وہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلا رہا تھا۔ جب وہ حکومت سے نکلا پھر اس وقت بھی اس نے لوگوں کے سوشل میڈیا کے اوپر اپیل کی کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے خبردار پاکستان پیسے نہ بھیجنا، ہونڈی کے ذریعے بھیجو۔ مجھے بتائیے اس سے بڑا جرم اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے، آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، آپ ملک کے پورے نظام کی تہس نہس کر دیتے ہیں، اور آج آپ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج بھی کہا میں ہمیشہ سے مذاکرات کا حامی رہا ہوں۔ وہ شخص جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس لیے شریک نہیں ہوتا تھا کہ مجھے وہاں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، یعنی کسی شخص کی انا اتنی بڑھ جائے کہ اسے ملک کا احساس نہ رہے، یعنی اسے یہ احساس نہ رہے کہ اس کی ان اقدامات کی وجہ سے ہاں چورن بیچا گیا، یہ چورن ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں پاپولر بھی ہوا، تو چورن ایک لمبا چورن ہے نا جی، اب دیکھیں ہر دور میں بیچا جاتا رہا، کبھی کسی نے اٹھ کے بیچا، کبھی کسی نے اٹھ کے لیکن اس کے سپورٹرز تو ابھی بھی مان رہے ہیں نا۔ میرے خیال میں 9 مئی کے واقعات نے اتنا بڑا دھچکا دیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کم از کم اس سے اب متنفر ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی دباؤ کے تحت لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، 3 حصوں میں آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مجھے لگتا ہے دباؤ بھی ہو سکتا ہے، 33% وہ ہوں گے کہ جو اب سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا، اس لیے وہ اقتدار کے پجاری ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ 33% لوگوں میں سے وہ تعداد بھی ہے جو ان کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ خان صاحب کا بیانیہ اینٹی سٹیٹ بن چکا ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ میں نہیں کہتا کہ ملک دشمن ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کسی فارن ایجنڈے کے اوپر ہیں، وہ خود پرستی میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ وہ ان کی ذات کے علاوہ پاکستان میں جو مرضی ہو جائے، تباہی ہو جائے، ان کو اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے انہیں عدالت میں بلایا گیا، پیش ہوتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی تھی؟ کیا میاں نواشی گرفتار نہیں ہوئے، پیش نہیں ہوئے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب گرفتار نہیں ہوئے؟ فریاد تالپور گرفتار نہیں ہوئی؟ مریم نواز سے لے چلے پوری ایک لمبی فہرست ہے۔ بے نظیر خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو، خان سارے صاحب آپ اندازہ کریں یہ مزے لوٹے خان صاحب نے کہ جج صاحب نے کہا کار میں جا کے، گاڑی میں جا کے ان کی حاضری لگا لیں۔ یعنی اس ملک کے اندر کتنا مذاق کیا گیا، پھر اتنا بڑا مذاق کیا گیا کہ ریمانڈ دینے کے بعد، یعنی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ جیسی بڑی عدالت ریمانڈ دے چکی ہے ملزم کا، اور کہا جاتا ہے گھڑیاں کی سوئیاں پیچھے کر دیتے ہیں، یہ ریمانڈ دینے والے 2 دن سکپ کر دیں اور پچھلی تاریخ سے ضمانت لے لی جاتی۔ یہ مذاق کبھی ہوا ہے اس پاکستان کے اندر؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی نہیں، وہ باقیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، فلاں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، کس کے ساتھ ہوتا رہا؟ اتنا لاڈلا پن کا سلوک آج تک آپ نے کبھی دیکھا؟ یعنی آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہوا ہے، آپ ٹیلی فون کالز کر کے لوگوں کو GHQ کے اوپر بلا رہے ہیں، ان لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے، اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے، پھر اداروں کو پکڑنا پڑتا ہے پولیس کو کسی اور مقدمے کے اندر کہ تاکہ ان کو سبق سکھایا جا سکے۔ ریاست کے سامنے ایسے کھڑے ہونے سے ملکوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، امریکہ میں ایسے مظاہرے ہوتے ہیں جی، امریکہ میں کیا ہوا ہے؟ ہر شخص کو جیل ہوئی ہے جس نے وہاں پہ جا کے کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کیا، خواہ فوجی تھے ان کو بھی سزا مل رہی ہے، کسی کو معاف نہیں کیا گیا وہاں پہ۔ فیئر انف، یا ہم سمجھتے لیکن ہیں فوزیہ قصوری سوال وہی ہے کہ ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دا پروپیگنڈا، ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دا مائنڈ سیٹ؟ اچھا دیکھیں مبشر، ایسا ہے کہ جتنے 4 سال تقریباً 4 سال جو PTI کی گورنمنٹ رہی اور عمران خان پرائم منسٹر تھے اس ملک کے، اس عرصے کے اندر انہوں نے ہر ادارے کی اتنی تباہی کی، انہوں نے اس حد تک کی کرپشن بھی ہوئی، بہت زیادہ کرپشن ہوئی، مگر انہوں نے ان کے اپنے جو فائنانس منسٹر تھے، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ 6 تھے کہ 7 تھے، کیونکہ ایک سونامی تھا جو کہ کسی طریقے سے ان سے کوئی نہ ان کی پالیسی تھی نہ کوئی امپلیمنٹیشن حکومت کی صحیح تھی۔ شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ 76% جو ٹوٹل پاکستان کا ڈیٹ تھا وہ PTI کی گورنمنٹ نے 4 سال کے اندر، یعنی PTI کی گورنمنٹ نے اس کو استعمال کیا اپنے جو بھی ان کے تقریباً 3.5 ایئرس سے۔ یہ اتنی تباہ کن حالت میں پاکستان کو چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کہ کوئی بھی حکومت ہوتی تو حالات یہی رہتے۔ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا انفلیشن کو بھی اور حالات کو بھی، کیونکہ آلریڈی اس قسم کی ان کا جو IMF سے اگریمنٹ تھا وہ اتنا کویسچنیبل تھا، پھر جو انہوں نے سبسڈیز دی جاتے جاتے ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ نکلنے والے ہیں، تو انہوں نے they never thought about the country، انہوں نے وہ کام کیا جو یہ دوسروں کے لیے، جیسے کہ
ڈیفیکلٹیز چھوڑ کے جائیں. تو یہ اتنا تباہ کن حال میں پاکستان کو چھوڑ کے گئے. تو آج بھی اگر جو بعد میں ان کی فالوئنگ ہوئی ہے یا ہے, وہ لوگوں کی, ہمارے لوگوں کی انفارچونیٹلی میموریز بہت شارٹ ہوتی ہیں. سب بیچارے بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا تباہیاں ہوئی ہیں, بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا فیشزم ہوا ہے اس 3.5 ایئرس کے ٹینور کا ڈیموکریسی کے نام کے اوپر. تو اور کتنے انکمپٹنٹ لوگ, اور جو سب سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ ہوا وہ بیچارہ عثمان بزدار. میں تو اس غریب کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی بیکاز یو سچ اے لوزر. پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اس وقت, وہ بلوچستان کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے عثمان بزدار پولیس سے. چلے کم از کم مراد صحیح تو سنا ہے, افغانستان جی وہ افغانستان بھاگ گئے. تو یہ ان کا انقلاب تھا بھائی, کہ ان کے جو وزیر تھے, جن کو جو کہ ان کے ہینڈ پک لوگ تھے, خان صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کمپیٹنس کی. تو آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے, اہل لوگ تو جب چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کا کوئی مشن ہوتا ہے کسی چیز میں بہتری لانے کا. جب آپ کا مشن صرف اپنی سیلف گلوری, اپنے سیلف پروموشن ہے, تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے کمپیٹنٹ لوگ ڈھونڈنے کی. پھر تو آپ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کا کتنا دماغ ہو, جو برین ڈیڈ ہو, جو کچھ کہہ نہیں سکتے, جن کی کوئی تعلیم نہ ہو. وہ بہترین کینڈیڈیٹ انہوں نے پنجاب کے لیے پک کیا. پنجاب کا صوبہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اتنی بڑی پاکستان کی پاپولیشن ہے, تباہی پھیر دی اس صوبے کی. مگر اور کہتے رہے سارے ٹائم کہ یہ بیسٹ آدمی ہے, یہ بیسٹ آدمی ہے. لہٰذا خان صاحب نے بہت جرم کیے ہیں پاکستان کے خلاف. اور پاپولیرٹی جو ہوتی ہے, پاپولر تو ہٹلر بھی بہت تھا مبشر, ہٹلر بھی بہت تھا. اور یہ قسم سے میں سمجھتی ہوں کچھ اسی قسم کی ٹینڈنسیز ان کی تھیں, بیکاز انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیے پاور میں آ کے جو کہ ڈکٹیٹرز کرتے ہیں. کوئی جمہوری ان کی بات نظر نہیں آتی تھی, کوئی جمہوری اقدام. ان کی جو تربیت جس کو یہ اپریشیٹ کر رہے تھے, میرا خیال ہے وہ تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ یہاں کر رہا تھا. آپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا انجام ہوا. آپ دیکھیے ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے ورگلانے کے اوپر سٹارم کیا تھا, کیپٹل کے اوپر جو وہ ہوا تھا, ان میں سے کتنے لوگ تو 15 سال کی جیلیں اب کاٹ رہے. تو لیڈرز کا کیا بگڑتا ہے؟ خان صاحب تو اریسٹ نہیں ہوئے, خان صاحب تو گھر میں بیٹھے رہے, بہت سیف رہے, بالٹیاں پہن کے کورٹس میں جا رہے تھے, اور آگے پیچھے اتنی دنیا. فور واٹ واز دا بگ ڈیل؟ آپ پہ اگر کیس ہے تو آپ جائیے اور اس کو فیس کیجئے اور اپنی انوسنس پروف کیجئے, تاکہ قوم پھر آپ کو سمجھے کہ واقعی کیا زبردست لیڈر تھا. یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, اتنا پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوا ہے, اتنی پاکستان کی جو اب تصویر ہے لوگوں کے دماغوں کے اندر, اس کو ریسٹور کرتے کرتے امیج کو کتنا ٹائم لگے گا. انہوں نے اتنا گناہ کیا ہے, اور وہ ایسے ملک کے ساتھ جس نے خان صاحب کو اتنی عزت دی. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے مبشر, کیونکہ میں تو سال تک خود ان کو اتنی میں ٹرسٹ کرتی تھی اور بلیو کرتی تھی کہ یہ اچھا کریں گے, مگر انہوں نے ہر چیز پہ تباہی پھیری. Only because his only interest is his own self-promotion. That's all. He does not care. آج بیچارے ورکرز اگر جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی معصوم پی ٹی آئی کے گئے ہیں, میں ان کو معصوم اس لیے کہہ رہی ہوں, معصوم تو نہیں ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر آگ لگائیں اور یہ اس قسم کے ہنگامے کریں جو انہوں نے بربادی کی, اور خاص کر جو انہوں نے ہمارے شہداء کے سمبلز پہ جا کے اٹیک کیا اور ملٹری انسٹالیشنز پہ. No one is allowed to do that. یہ پاکستان کی فوج ہے مبشر, یہ کسی دوسرے ملک کی فوج نہیں ہے. یہ ہماری پرائیڈ ہے, اس میں ہمارے شہید ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس فوج میں پاکستان کے لیے. فوج ہمارے فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرتی ہے. آج ہم رات کو اگر سوتے ہیں پاکستان میں سکون کی نیند, تو وہ اس لیے کہ ہمارے فوجی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مدر لینڈ کو. ہم کچھ بھی ہو, ہم اپنی فوج کے, یس مبشر, میں ہمیشہ اس چیز کی پروپوننٹ رہی ہوں کہ فوج کا جس قسم کا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹیو رول پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی. فوج ہماری پرائیڈ ہے مبشر, ہمارا ملک ہے. اور میں تو یہ ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ it is to be remembered, there will always be an army in your country. دعا یہ کیجئے کہ وہ آپ کی فوج ہو, کوئی فورن فوج نہ ہو کہ آپ ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری بن جائیں. تو ہمیں اپنی فوج کی ہمیشہ عزت کرنی ہے, سپورٹ کرنا ہے. اور پہلی دفعہ ایک ایسا آرمی چیف بہت عرصے میں آیا ہے, breath of fresh air for پاکستان. اللہ کرے, خدا کرے کہ فوج نے بھی
प्रोजेक्ट इमरान के फेलियर से कुछ सीखा हो और इन्होंने भी सोचा हो कि आइंदा इन्हें इस किस्म के काम करने नहीं चाहिए, जमहूरियत को पनपने देना चाहिए। 10-20 साल दें। जमहूरी निज़ाम तो होता ही यही है कि विद द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड टाइम अच्छे अच्छे लोग आते जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, फिर लोग देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट सही था, किसने खिदमत की, फिर वोटर्स उसको वोट देते हैं, मगर चलने तो दे। आप खैर अगर मैं वी कैन कीप ऑन डिबेटिंग ऑन दैट। आई मीन ना डोनाल्ड ट्रंप को इतना अच्छा कैंडिडेट था और ना कोई जो बाइडन इतना कमाल का कैंडिडेट है, माजरत के साथ 200 साल हो गए उस जमहूरियत को। बट फौजिया कसूरी मेरे साथ है, नसरुल्लाह मलिक साहब भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे थे तो मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई कि तहरीक इंसाफ के आजकल के ज़माने के एक बहुत बड़े लीडर ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। रिमल अली, आलमी शोहरत याफ्ता तहरीक इंसाफ के अपना जो रिमल अली हैं, रिमल, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। गलती तक पहुंच गई। गलती तक पहुंच गई है। मेरे ख्याल में वही मैंने आपसे अर्ज़ की कि अब खिज़ां का मौसम है, पत्ते झड़ रहे हैं उनके लिए। रिमल के जाने का अफसोस तो होगा ना, खान साहब को तो खान होगा। साहब को होगा मेरे ख्याल में। लेकिन मसला मोशर साहब, इससे ज़्यादा जो फौजिया मैडम बात कर रही हैं, ये तकलीफ़ दे बात है। वो ये है कि लोगों ने 22 साल 25 साल इसलिए अपनी जवानियाँ, बच्चों ने अपनी कैरियर इसलिए ख़त्म कर दिए कि वो इमरान खान साहब को एक निजात दहिंदा और एक तब्दीली की अलामत समझते थे। और तब्दीली के नाम पे जितना इस कौम को बेवकूफ़ खान साहब ने बनाया है, मेरे ख्याल में सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। तसव्वुर कीजिएगा, मैं इस पर वो फराज का शेर पढ़ के आगे निकल जाऊँगा, चूँकि मैं तबसा शायद ना करूँ। अहमद फराज ने कहा था कि मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी सियासत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और हम दुनिया का शायद दूसरा या तीसरा मुल्क होंगे जहाँ लोग हज करके अपने नाम के साथ हाजी कबीर अहमद लिखते हैं। यानी दुनिया में कई, सऊदी आपको नहीं मिलेगा, उसने 10 हज किए होंगे, आपको किसी और मुल्क के लोग कम मिलेंगे। ये इंडो पाक में हमारे मसाइल हैं। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा, एक दफ़ा खान साहब मदीना तशरीफ़ ले गए थे और आपको पता हो शाही एयरपोर्ट कितना दूर है जिस पे उनका स्पेशल त्यारा उतरा था। वहाँ उन्होंने जूते उतार के मस्जिद यानी मदीना की सरजमीन पर कदम रखा था। उसी मदीना की होटल के अंदर जहाँ वो ठहरे थे, अपनी कप्तान चप्पल पहन कर घूम रहे थे। इसका मतलब ये कि आपका अकीदत और एहतराम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तस्वीर में नहीं आ रहा था आप, हाँ, आप दिखाना चाहते थे। मजहबी चूरन यहाँ बेचा गया, सादगी का चूरन यहाँ बेचा गया, कपड़ों में सुराख जिस फटी हुई कमीज़ पहनते हैं यहाँ बेचा गया। खान साहब को आप करीब से जानते हैं, उनके घर को भी आपने देखा हुआ है। क्या खान साहब के पास फटे हुए कपड़े हो सकते हैं? सादगी का चूरन यहाँ बेचा गया, शलवार कमीज़ का चूरन यहाँ बेचा गया और ईमानदारी का चूरन यहाँ बेचा गया। आप यकीन माने मुबश्शिर साहब, खान साहब को जिस बंदे ने कहा फलां आपका वज़ीर करप्ट है और उसकी फ़ाइल भेजी गई, उस बंदे को अगले बंदे ने कहा कि मेरी फ़ाइल दे के आ गया मैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि आपने हर वो सहूलत हासिल की। आपको ये भी याद होगा जब मियां नवाज शरीफ के दौर में BMWs जो ली गई थी, सैफ रहमान नहीं, मियां साहब के आखिरी दौर में जो IB ने BM ली थी वो सारी गाड़ियाँ, उस पर खान साहब ने मीडिया के अरकान से मिलकर बड़ा शोर मचाया कि ये गाड़ी मैं बेच दूंगा। मैंने अपनी आंखों से उनको और उनकी एहलिया मोहतरमा को दाता दरबार पर जब वो हाजिर देने तशरीफ़ लाई थी, उन्हें BMW के 4 BMW में सफ़र करते देखा। यानी ये चूरन इतना शदीद बेचा गया जी। वहाँ खाना नहीं मिलता, वहाँ तो ये चाय का कप दिया जाता है। यानी वहाँ प्रॉपर वही प्रोटोकॉल था। और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात निकाल के देख लें, अगर 2017-18 में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 करोड़ थे तो 2019 में वो 120 करोड़ थे। यानी ये इसका मतलब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है फौजिया कसूरी के आप जो मर्जी कहें, उसके जो इमरान खान के चाहने वाले कहते हैं जी सानू की, हमें तो वो पसंद है।
मुबशर जो चाहने वाले हैं वो बेशक उनको चाहते रहें, हम किसी के दिल के ऊपर या किसी की चाहत के ऊपर कोई किसी को क्वेश्चन नहीं होता है, मगर जो एक पब्लिक लीडर होता है उसकी पब्लिक फॉलोइंग में जरूर कमी आती है जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो और हालात बेहतर हो। जब से ये इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर निकाले गए हैं, इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, तो ये इतने खतरनाक हो गए कि इन्होंने 2 सेकंड के लिए कभी मौका नहीं दिया नई हुकूमत को कि जो ये वबाल और गंद पीछे छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से इस कदर माशी हालात पाकिस्तान के खराब हो गए, इतने चैलेंजेस पाकिस्तान के बढ़ गए, तो लोग इनको कॉम्बैट करें जो ये फितना क्रिएट कर रहे थे, या लोग अपनी कॉन्सेंट्रेट करें। इस वक्त पाकिस्तान को एक, आप कुछ भी कहें, मैं किसी के साथ नहीं हूँ मुबशर, आपको पता है मैं किसी जमात की सपोर्टर नहीं हूँ, मगर मैं पाकिस्तान को तो सपोर्ट करती हूँ हमेशा, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। आप भी यही चाहते हैं, हम सबकी यही ख्वाहिश है, मगर ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान को इतने चैलेंजेस का सामना है, मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टिवली कम अज कम पाकिस्तान की 10-12 जमातें जो भी हैं, छोटी बड़ी, ये सब इकट्ठा मिलके यूनाइटेड एक फ्रंट तो कुछ कोशिश तो कर रही है पाकिस्तान के हालात संभालने के लिए, बजाय इसके कि एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है आपके मुल्क के अंदर क्रिएट किया हुआ है एक ऐसी जमात ने जो कि बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है, अल्लाह माफ करे, मदीना की रियासत का नाम लेते हैं और अपने हुलिये देखें और अपने अमाल और अपने झूठ देखें, अपने करतूत देखें। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है मुबशर, इससे कोई नहीं बच सकता है। ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला ने खोल के कदर कुछ इमरान खान को दिया, सब कुछ दिया, इज्जत दी, लोगों की मोहब्बत दी, इतनी तो कभी कहीं किसी इदारों ने इतनी किसी को सपोर्ट नहीं दिखाई होगी जो हर तरफ से इमरान खान के पास मौजूद थी, बट ही स्क्वांडर्ड इट ऑल अवे बिकॉज इनकी नीयत सही नहीं थी। मैं प्रोग्राम्स देखती थी जब लोग कहते थे जब इनकी हुकूमत थी और इतने माशी मसाइल ऑलरेडी बहुत हो चुके थे, तो लोग ये कहते थे बट नीयत तो अच्छी है, कुछ एंकर्स कहते थे। मैं अपने दिल में सोचती थी नीयत कोई किसी का दिल फाड़ के थोड़ी देखता है जान निकाल के कि नीयत कैसी है भाई तुम्हारी, नीयत तो इंसान के अमाल और उसके कामों से नजर आती है। तो आपके क्या काम थे, आपके क्या अमाल थे, आपने कौन से लोगों को जिम्मेवारियां और ओहदे दिए थे, आपने कौन सी, जैसे नसरुल्लाह साहब अभी कह रहे हैं, आपने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी भी की, वो कौन सा प्रोटोकॉल था जो आपने इस्तेमाल नहीं किया, और आप लोगों को वाकई ये लोगों को भेड़ बकरी समझते हैं, और शायद इनके फॉलोअर्स मुझे नहीं मालूम क्या सोचते हैं, क्योंकि वो तो फवाद चौधरी ने कहा था कि भाई पता नहीं 50 रुपए लीटर का पेट्रोल लगता है हेलीकॉप्टर के अंदर। हर जगह जहां इन्होंने हाथ डाला इन्होंने डुबो दिया। केपीके के अंदर इनकी 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है, केपीके का प्रोविंस जो है वो बैंकरप्ट करके इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने कहां पर दिखाया कि इन्होंने कोई काम किया? एजुकेशन में काट्स, वेलफेयर फंड्स में काट्स, इन्होंने पानी का डैम बनाया था, वो डैम जज कहती हूँ मैं उनको, क्या नाम था उनका, साकिब निसार, उनको अकाउंटेबल करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनके बेटे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किस जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये बहुत सही इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी, और मैं समझती हूँ कि दोबारा एक बेंच बनना चाहिए और it should comprise of the 3 senior most judges, उनको बैठाएं और ये बनाएं, क्योंकि ये जिस किस्म की कॉन्वर्सेशंस ऑडियो लीक में हुई हैं ये बिल्कुल क्लियर वायलेशन है। ये कोई किसी का प्राइवेसी एक्ट इस पे काम नहीं करता, बिकॉज ये अपनी प्राइवेट बातें नहीं थी मुबशर, ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें थी। वी वांट टू नो, द पीपल मस्ट नो के पीटीआई के टिकट्स, हमें तो पहले से पता था मुबशर, हमें तो हमारा जब पार्टी का इलेक्शन हुआ है 2013 में तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर ही हमें पता था कि किस कदर पैसे की लेन देन हुई है पार्टी के अंदर। जो जमात अपनी पार्टी, बट वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओवर हियर आई हैव टू इंटरजेक्ट इज कि सैफुल्लाह नियाज़ी ने छोड़ी और आज उन्होंने इमरान खान को अप्रोच किया है कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो ये किस किस्म का कैरेक्टर है, यानी व्हाट इज गोइंग ऑन? अच्छा, मैं बहुत आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि सैफुल्लाह नियाज़ी कभी इमरान खान को छोड़ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये ऊपर इन्होंने क्या सोचा होगा, मगर चाहे वो छोड़े
یا وہ پی ٹی آئی میں رہیں یا نہ رہیں. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ ہی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. یہ جو ہماری پارٹی کا فورن فنڈنگ کیس ہے، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، ایک حد تک ڈاکٹر علوی بھی، اور اپنا اظہر طارق، سردار اظہر طارق جو ہوتے تھے، ان کو سنا بعد میں ایمبیسڈر خان صاحب نے کہیں لگا دیا تھا حکومت میں آ کے. ان سب کو پوچھنا چاہیے. یہ پارٹی کے فائنینسز ہینڈل کرتے تھے مبشر. ان کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے کہ وہ پیسہ کہاں تک گیا، وہ کتنا پیسہ آیا، بیکاز کلیئرلی بہت زیادہ ایمبیزلمنٹ ہوئی. اینڈ انفارچونیٹلی جب بھی خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی، اور کئی دفعہ میں نے کہا خان صاحب میں اتنی فنڈ ریزنگ باہر کے ملکوں میں کرتی ہوں، وہ لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ جس پرپس سے انہوں نے پیسہ دیا تھا کہ ان کو اپنے کسی ڈسٹرکٹ میں آفس کھولنا تھا، نہیں کھولنا تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بیکاز آئی گو بیک ٹو دیم، سو دے آسک می کہ بھائی کیا ہوا اس پیسے کا. تو کبھی تو آڈٹ ہمیں بھی دکھائیں، کبھی تو ہمیں بھی پتا چلے کہ ویئر از دا منی گوئنگ. بٹ وہ تو یہ لوگ تو جیسے وہ نہیں ہوتا مبشر، وہ جو سانپ ہوتا ہے، وہ ڈریگن جو اپنی چیسٹ کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، خزانے کے ٹریجر چیسٹ کو، اس طرح یہ گارڈ کرتے تھے. کبھی آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں گئے. پتہ نہیں تو لہٰذا کہاں گئے. پوچھنا ہے سیف اللہ نیازی اینڈ عامر کیانی. اینڈ عامر کیانی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ جب یہ وزیر تھے تو وہ جو فارماسیوٹیکل کا اتنا بڑا اسکینڈل ہوا تھا جس میں سنا ہے 3-4 ارب روپے جو ہیں پیراسیٹامول کیا، کلوروکوئن کیا، سرنجز کا کیا، ماسک کا کیا، اور اس کے بعد وہ جو تھی فائزر کی جو ویکسین تھی اس کے اوپر کیا. ٹھیک ہے، بٹ یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں گئے وہ پیسے. صرف سیاست چھوڑ دینے کا یہ لوگ معصوم فیس بنا کے ٹی وی پہ رو رہے ہیں. یہ لوگ انقلاب میں آتا ہوں اس پہ، فوزیہ آتا ہوں اس پہ. نصر اللہ ملک قصوری میرے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سنا فوزیہ قصوری کیا کہہ رہی تھی، کچھ ایڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. سارے فنڈز کا حساب کون کرے گا؟ آڈٹ کون کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے آڈٹ کیوں کرے گا بھائی؟ عمران خان نیک آدمی ہے، اس کو تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ٹیلی تھون چلائیں گئی جس میں کہا گیا کبھی 17 ارب 20 ارب کبھی 7 ارب. مجھے بتائیے وہ پیسے کہاں گئے؟ اب کہا جاتا نہیں جی وہ پلیجز تھے، جی وہ لوگ وعدہ کر دیتے نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر لوگ اعتبار نہیں کرتے. آپ تو قوم کو یہ چورن بیچ کے آئے تھے، میں ایک آواز لگاؤں گا لوگ پیسے دھڑا دھڑ دینا شروع کر دیں گے، میں ملک کے قرضے اتار دوں گا. یعنی آپ نے، میں اگر آپ سے ایک چھوٹی سی شعر عرض کروں جس سے آپ کی ان کی ذہنی حالت کا اندازہ ہوگا. مجھے ایک بار گورنر ہاؤس مری جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کے جو انچارج صاحبان تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں اس وقت عمران خان صاحب اناؤنس کر چکے تھے کہ یہ پبلک کے لیے کھول دیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پبلک آ کے ٹھہرے اور اس کا رینٹ آؤٹ کیا جائے اس کو. اس سے میں نے پوچھا روم کا رینٹ کتنا؟ اس نے کہا 1,25,000 روپے. میں نے کہا کتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ اس نے کہا جی پورے ایک سال میں ایک دفعہ یہ روم رینٹ پہ چڑھا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے بتایا نہیں حکومت کو کہ بھائی اس کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ایک کمرہ رینٹ پہ گیا ہے تو اتنے پیسے کرنے کی بجائے پیسے کم کر دیں، ریٹس کم کر دیں تاکہ لوگ ٹھہریں اور اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اس نے کہا ہم نے خان صاحب کو اور بزدار صاحب کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس کا رینٹ جو ہے وہ 30,000 سے لے کے 35,000 پہ کر دیا جائے تاکہ لوگ آئیں. ہمیں آگے سے بتایا گیا، جو بیوروکریسی تھی، کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ ریٹ یہی رکھیں، اوپر خان صاحب کا کمرہ رہے، سی ایم صاحب اور گورنر صاحب کے لیے کمرے اوپر والے پورشن میں رہیں. جب وہ آئیں تو اتنا مہنگے ہونے کی وجہ سے کوئی یہاں ٹھہر ہی نہ سکے. ساتھ پروپیگنڈا یہ کر لیں کہ ہم نے اس کو پبلک کے لیے کھول دیا، لیکن پبلک وہاں جائے گی اتنے پیسے دے کے تو استعمال کر سکے گی نا، تاکہ یہ لوگ استعمال کرتے رہیں. یعنی منافقت، سچی بات ہے دل نہیں کرتا ایسے لفظ کہنے کو، منافقت کی کوئی حدوں کو چھونے والا کام عبداللہ بن ابی اس سے زیادہ. میں نے، آپ یقین مانے وہ شہر یار افریدی ہے، میں نے اس کو، اب میں اسے کیا کہوں، ایک بار کلمے کی قسم اٹھائی اس نے، پتہ نہیں 1,73,235 روپے میں اپنے گھر کا گزارا کرتا ہوں. سر خدا کا نام لیں. یعنی مراد سعید کے گھر میں ایک وقت کھانا پکتا ہے، ایک وقت کھانا نہیں پکتا. یعنی یہ جو نوجوان سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ بیچارے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یار ہمارے ایم این ایز، ہمارے وزیر اتنے نیک لوگ کہ بیچاروں کے گھر میں کھانے نہیں پکتے. یعنی اتنی ڈرامہ بازی اس جماعت نے کی ہے. شاید میرے خیال میں بڑے بڑے ڈرامے گزرے ہیں، اتنا ڈرامہ شاید کسی نے نہیں کیا ہو. یعنی میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ خان صاحب کی، ایک دفعہ خان صاحب کے گھر کے بارے سے ایک بندے نے بات کی. میں نے کہا یار سیکورٹی سٹاف ہے، ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہے، نیچے باقی کمانڈوز ہیں. تو آگے سے مجھے بڑا غصے میں کہا، اس نے کہا سارے فری کام کرتے ہیں.
یہ خان صاحب کی محبت میں نوکریاں کرتے ہیں لیکن تنخواہ نہیں لیتے. یعنی یہ کون سے لوگ ہیں جو تنخواہیں نہیں لیتے؟ سوشل میڈیا کے ہمارے شاگرد اسٹوڈنٹس ہمارے ان کے میڈیا سیل میں 1.5 2 لاکھ میں تنخواہ لیتے رہے. کے پی کی گورنمنٹ کے سے فنڈ اٹھا کے آپ سوشل میڈیا ورکرز کو پیسے دیتے رہے ہیں. 1 بلین آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے لوگوں کی کردار کشی کے لیے, لیکن جھوٹ کتنا بولا گیا. یعنی اتنا جھوٹ بولا گیا کہ بعض لوگ یقین کرنا شروع کیے. کہ خان صاحب نے ایک بڑا اچھا ہتھیار استعمال کیا, تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کو ساری بگاڑ پیدا کرنے میں یہ ہمارا میڈیا شامل ہے. آپ اور میں اور ہم سب شامل ہیں. خان صاحب کراچی کے لیے چل پڑے ہیں, ابھی ایئرپورٹ پہنچیں گے, ابھی ایئرپورٹ سے اتریں گے, عمران اسماعیل کے ساتھ ناشتہ کریں گے, پھر وہاں سے وہ یہاں موو کریں گے, پھر جناب وہ ادھر جائیں گے, پھر یہ کریں گے. اب خان صاحب نہائیں گے. اب 12 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کبھی پاکستان میں اب کسی شخص کے لیے ہوتی دیکھی ہے؟ 12 گھنٹے کی ٹرانسمیشن لینے کے بعد خان صاحب نے اقتدار میں آ کے اپنے انفارمیشن منسٹر سے کہا کہ مجھے نیوز چینل نہیں چاہیے, انٹرٹینمنٹ کے چینل ہونے چاہیے, اس لیے کہ وہ اس سے مستفید ہو چکے تھے. اب وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ان کے خلاف بات بھی کرے. ایک لفظ ان کے خلاف ایک زمانے میں یہ افتخار درانی صاحب ماشاءاللہ زندہ اب تو نہیں جھوٹ بول جائیں گے, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی یہ پبلک سروے جو آپ کیوں کرواتے ہیں, کسی رپورٹر کو مائک دے کے روڈ پہ کیوں بھیجتے ہیں, یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ پبلک کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہ الگ بات کہ ان کی حکومت جلدی جانی جیسے بھی کسی وجہ سے چلی گئی. یقین مانے اگر عمران خان صاحب کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے نہ جاتی 2023 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ حالت ہو چکی تھی ان کی. لیکن فوزیہ قصوری حالت تو ایسی ہے کہ لوگ ایسے تھے, وہ جیسے علی محمد خان, کیا نام ہے, میں نام ہمیشہ اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ. وہ درود شریف پڑھ کے انہوں نے اسمبلی میں کہا فلور پہ کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, اور پھر 2 مہینے بعد کورٹ پہنچ گئے, کورٹ میں کلمہ پڑھ کے انہوں نے کہا میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. تو ایسے بھی مسلمان ہیں. بس مبشر میں کیا کہہ سکتی ہوں, کیا ہم کسی کے فیتھ کے اوپر یا کسی چیز اور پہ ہم گھٹیا آدمی چھوڑ گیا, کر سکتے ہیں؟ گھٹیا آدمی بیسیکلی چھوڑ گیا. میں تو کہتا ہوں اپنا کھڑا رہتا. اس کی ٹک ٹاک دیکھیں, میں کھڑا تھا, کھڑا رہوں گا میں. یا دیکھیں مگر مبشر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب نے اپنی مرضی سے ہینڈ پک کیے تھے. He wanted to surround himself by these kind of people. تو اگر وہ آج چلے بھی گئے ہیں کچھ ان میں سے genuinely یا ایکٹنگ یا جو بھی کچھ ہے, تو کس قسم کی یہ سپورٹ تھی, کس قسم کا یہ ان کا نظریہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف بکواس تھی. It was صرف فریب تھا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. تو بس چلے گئے, اب کہیں اور چلے جائیں گے. اور جس تیزی سے اس جماعت کو بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, تو اگر آج اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ان سے سپورٹ ہٹا لی تو اسی طریقے سے یہ انراول ہو رہی ہے پی ٹی آئی. مگر افسوس تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ورکرز ہیں, جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں, جو غریب یوتھ بچے ہیں, جن بچوں کو ملازمتیں چاہیے تھیں, جن کو تعلیم درکار تھی, جن کے لیے ہمیں پروجیکٹس کرنے تھے, ووکیشنل سکولز اور ٹریننگ سینٹرز بنانے تھے, انہوں نے سفر کیا ہے. ان کا لاس ہے. یہ لیڈرز کا کیا ہے, آج یہ اس جماعت کو چھوڑ گئے, کل پھر کسی جماعت میں اپنی جگہ بنا لیں گے. نہیں بنائیں گے تو ماشاءاللہ پیسہ اتنا بنا لیا ہے, پھر عیش کریں گے تھوڑے ٹائم, پھر سوچیں گے کہ کب بے وقوف بنائے جائے. اللہ کرے, خدا کرے کہ پاکستان کے اندر ادارے کبھی اس طرح سے مضبوط ہوں. اب امید تو بہت ہے کہ انشاءاللہ آنریبل لوگ ہیں پاکستان میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جب لوگ آئیں گے اور وہ چیف جسٹس بنیں گے تو کسی کی بھی وہ یعنی آپ کو جسٹس بندیال سے کوئی امید نہیں ہے؟ جسٹس بندیال تو آپ کے سامنے ان کا ریکارڈ, آپ کے سامنے ہے ان کی فیملی کے پریشرز اور ان کی لیکس اور ان کی بائس, اتنا اوپن بائس. یعنی ایک ایسے ادارے سے جس کا کام ہے انصاف ڈسپینس کرنا, یعنی جس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی انصاف کے تقاضے پورے کرے, وہ خود اتنے بائسڈ ہیں, وہ اتنے غلامانہ ان کی ذہنیت ہے کہ وہ ایک مجرم کو جو ان کے کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, allegedly, چلنے مجرم نہ صحیح مگر اس کے اوپر ملزم تو ہے, اس کو تو وہ بہت خوش ہو رہے ہیں مل کے, اس کو تو وہ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور اپنی گاڑیاں آفر کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی وی آئی پی آیا ہے. تو اب یہ, اور جو لینے والا ہے ان پروٹوکولز کا, وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی باتیں عمران خان کرتے تھے. مجھے اتنی شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے, اور مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں ان کی اتنے ٹائم تک ساتھی رہی ہوں. میں نے اتنے ٹائم تک بلیو کیا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے, کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں اور حرکتیں اتنی چھوٹی چھوٹی.
तो बहुत अनफॉरगिवेबल है ये वेरी मुबशर। क्विकली लास्ट 2 मिनट्स अपना बाहर समझ आता है, अंधेरे पे कमरे के अंदर बेडरूम में जब लोगों से मुलाकात करें तो इमरान खान काली ऐनक क्यों पहनते हैं? आप मुझसे मेरे पूछ ख्याल रहे में हैं? वो कादर पटेल साहब के पास सारी तफसीलात मौजूद हैं। वो सही है, आप उनसे मेरा नहीं ख्याल है कहते। काफ़ी हद तक सही है। वो मंजर आम पर, अच्छा मंजर आम पर लानी उन्होंने चाहिए। 10 अरब के हर जाने का दावा किया। 10 अरब हर जाने का दावी, दोबारा मेडिकल करवा लें, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये अदालत है। लेकिन मैं आखिरी जुमला, मैं मैडम फौजिया कसूरी साहबा के लिए भी, ये उस वक्त खड़ी हुई थी जब कोई इमरान खान से मुखालफत करने को तैयार नहीं था, किसी में जुर्रत नहीं थी। सो वी अप्रिशिएट। राइट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फौजिया कसूरी आपका, नसरुल्लाह मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये हर जाने हुए होते हैं। जब कोई 10 अरब का या 1 अरब का या 20 अरब का दावा करता है तो आपको वो दावा पता होना चाहिए कि उसने कहीं नहीं खड़े होना और वो उड़ जाएगा। उसकी वजह क्या, दावा क्या है? 10 अरब का हर जाने का जब आप किसी के ऊपर दावा करते हैं, आप कहते हैं मुझे 10 अरब का नुकसान हो गया, तो आपको अदालत में जाके ये प्रूफ करना है कि जनाब ये मेरा कारोबार है, या ये मेरी तनख्वाह है, या ये मेरी नौकरी थी, और इसकी वजह से, इस एलिगेशन की वजह से ये मुझे नुकसान हुआ और उसकी मालियत ये बनती है। ये थोड़ी है कि आप टका टोकरी ऑफ ज़कात के ऊपर पल रहे हो और आप फितराने ले रहे हो लोगों से और आपका मेरा 10 अरब का नुकसान हो गया, मैंने 10 अरब का दावा कर लिया, तो ये दावा भी खिड़की के रास्ते बाहर जाएगा। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।